رب سلم گنگناؤ، ہاں رب سلم گنگناؤ، اٹھتے بیٹھتے جب موقع ملے حضور نبی علیہ السلام پہ درود پاک. یہ تو ماں ہی درود پاک ہے یار. اس ماں نہیں ہمیں درود پاک پڑھنا تو یہ بتاؤ پھر ہم نے پڑھنا کب ہے؟ یہ تو ماں ہی درود پاک کہہ رہے ہیں. خوب حضرت جی درود پاک، ٹھیک ہے جی. ہاں خوب جو ہے نا وہ آپ اپنی زبانوں کو جو ہے نا وہ حضور نبی علیہ السلام کے ذکر مبارک سے روشن و منور رکھو حضرت. اور چلے ہو کر کے تو دیکھو، ہاں جی کر کے تو دیکھو. یہ لکھا ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، سامنے کفار بھی بیٹھے ہوئے تھے آپس میں، ابو جہل، ابو لہب، ولید، عتبہ، شیبہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. وہ کیا آیا، وہ ایک بھکاری آ گیا اور اس نے آ کر نا وہ کافروں سے بھیک مانگی، کیونکہ اتفاقاً اس طرف حضرت مولا علی بیٹھے تھے. انہوں نے باہم مشورہ کر کے نا بطور شرارت اس فقیر کو کہا سامنے نہیں جو بندہ بیٹھا وہ دیکھو مانگ بڑا دیں نہیں، کیونکہ وہاں تو فقر تھا. انہوں نے کہا جب کچھ نہیں ہوگا تو پھر ہم مذاق اڑائیں گے. وہ لکھا ہے کہ وہ بھکاری حاضر خدمت ہوا اور اس نے آ کر حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کر دیا. آئے ہائے دیکھو پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ. لکھا ہے کہ آپ نے درود پاک پڑھ کے نا اس کی ہتھیلی پہ پھونک ماری اور اپنے ہاتھ سے اس کی ہتھیلی بند کر دی. آپ نے فرمایا یہاں نہ کھولنا، جنہوں نے بھیجا ان کے سامنے جا کے کھول ذرا. وہ آپس میں بیٹھے مذاق کر رہے تھے. لے بھائی بولا پھونک مارنے سے بھی کچھ ہوتا ہے بابا، تیری پھونکوں سے تو کچھ نہیں ہوتا لیکن ان کی پھونکوں سے بڑا کچھ ہو جاتا ہے. ہاں اللہ والوں کی پھونکوں میں یہ طاقت ہے کہ اگر وہ مٹی کی چڑیا بنا کے بھی پھونک مارے تو وہ زندہ ہو کے اڑ جایا کرتی ہے. ہاں اللہ والوں کی پھونکوں میں یہ طاقت ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے ان کی پھونکوں میں طاقت ہے. وہ لکھا ہے کہ وہ بھکاری واپس گیا اور جب جا کے اس نے کافروں کے سامنے اپنا ہاتھ کھولا نا تو اس کے ہاتھ میں ایک سونے کا سکہ تھا. وہ لکھا ہے کہ وہاں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت دیکھ کے، رسول اللہ علیہ السلام کے نام مبارک کی یہ برکت دیکھ کے ہے کئی کافر وہاں مسلمان ہو گئے ہیں. اور حضرت جی قطن کوئی نہ سمجھے، ہاں جی 2020 والے ہو کہ درود پاک کا بھی اثر نہیں کرتا، سرب بھی اتنا ہی کرتا ہے حضرت. ہاں جی لیکن منہ بھی پھر حضرت مولا علی کے غلام والا ہونا چاہیے حضرت جی. ہاں جس میں کبھی لقمہ حرام نہ گیا ہو، جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، جس نے کبھی غیبت نہ کی ہو، جس نے کبھی کسی کی چغلی نہ کی ہو، جس نے کبھی کسی کا دل نہ توڑا ہو. آؤ رزق حلال اور یہ سارے آپشن لے کے آؤ، تمہارو پھوکاں رہی پھر ویکو سونا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے حضرت. ہے بس ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائے نہیں. حضرت ہمارے اپنے میں مفتی صاحب ایک دن نا کو لنگر میں تھوڑی سی نا وہ کو کمی پیشی ہو گئی تو وہ لنگر اس قابل نہیں رہا کہ اب کھایا جائے. پھر مدرسے کو پھاکا لگا اس دن سارا. تو پھر حضرت نے نا تھوڑی ہماری دل جوئی کے لیے ایک بات سنائی. اب فرمانے لگے یار تانوں تے آج پھاکے لگے نے، جب ہم نے پڑھا ہم نے تو بڑے بڑے پھاکے کھائے ہیں. فرمانے لگے ایک دن کیا ہوا، کہتے ہم رات کو نا روٹی مانگنے جایا کرتے تھے. سارے بچے نا لوگوں کے گھروں سے روٹی مانگنے جایا کرتے تھے. کسی نے آلو دے دیے، کسی نے ساگ دے دیا، کسی نے بھنڈیاں دے دی، کسی نے توریاں دے دی، کسی نے گوبھی دے دی. کہتے سب نے مانگ کے لاکنا ایک برتن میں اکٹھا کر کے پھر سب نے وہ کھانا ہوتا تھا. کہتے ایک دن کیا ہوا کہ دوپہر کو بارش شروع ہوئی اور بارش تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی. کہتے مفتی صاحب بھی نہیں تھے. کہتے ہم سارے مدرسے والے بھوکے بیٹھے ہوتے کیونکہ روٹی مانگنے جا نہیں سکے. کہتے کافی رات گئے، مفتی صاحب تشریف لائے، بچوں کو بھوکا دیکھا. فرماتے ہیں انہوں نے کہا بھائی سارے اپنے اپنے برتنوں میں نا پانی بھر کے لاؤ. کہتے ہم سارے اپنے اپنے برتنوں میں پانی بھر کے لائے، ہم نے رکھا. حضرت نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ نے پانی پہ پھونک ماری. کہتے سارے دودھ بن گیا ہیں. آپ نے فرمایا پیو. کہتے ایسا دودھ نہ بعد میں پیا نہ پہلے پیا. کہتے پیٹ بھر بھر کے پیا لیکن دودھ کم نہیں گیا، ہم نے صبح اٹھ کے بھی پھر پیا. کہتے بات آئی گئی ہوگی. کہتے ایک دن پھر کیا ہوا، پھر ایک دن اسی طرح ہوا، بارش برس رہی تھی، کھانا مانگنے ہم نہیں جا سکے. ہم نے کہا ٹینشن ہی کوئی نہیں، نسخہ تو ہمیں آتا ہے. حضرت صاحب نے تو پڑھی بھی ساتھی تھی، سین پہ سیٹی بھی نہیں کی، ہا پہ ہا بھی نہیں کیا، ہا کی ادائیگی بھی ٹھیک نہیں تھی، با کا مخرج بھی ٹھیک نہیں تھا، میم بھی ہونٹوں کے خشک حصے سے نہیں نکلا ہے. تو ہمیں تو سارا کچھ آتا ہے، تو ہم تو ظاہر ہے کچھ اور بڑھ کے کریں گے. کہتے ہم سب نے برتن لا کے رکھے اور شروع ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دودھ کوئی نہیں بڑے ہیں دودھ نہیں بڑے. کہتے ہم نے پھر ٹرائی ماری. ٹھیک ہے جی، اس کے لوگ اور ذرا کچھ اچھا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دودھ پھر نہیں بنا. کہتے ہم ٹرائیاں مار مار کے تھک گئے. ہم نے کہا یار وہ اکیلے تھے اور ایک ہی بسم اللہ تھی، ہم 100 اینکڑوں کی تعداد میں اور بسم اللہ بھی ہزاروں بار ہے، دودھ نہیں بنا کوئی.
کہتے کو موسم تھوڑا ٹھیک ہوا تو مفتی صاحب تشریف لے آئے، تو دیکھا تو سارا مدرسہ سامنے برتن رکھ کے نا بسم اللہ شریف پڑھ کے پھونکے مار رہا ہے، لیکن ہے پانی کا پانی۔ پھر آپ نے فرمایا ادھر ہٹو سارے، کہتے آپ نے برتن رکھا ہے، پھر آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی، دودھ بن گیا۔ آپ فرمانے لگے پیو۔ مفتی صاحب کہتے ہیں ہم نے عرض کی حضور پیاں گے تو بعد پہلے راز دسو۔ وہی بسم اللہ آپ کے پاس، ہمارے پاس ذرا آپ سے بہتر ہے، تلفظ بھی ہے، ادائیگی بھی ہے، ترنم بھی، آپ کی تو بالکل سادی تھی۔ آپ کی بسم اللہ سے دودھ کس طرح بن گیا، ہماری سے کیوں نہیں بنا؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ تو تڑے کو لو یہ، لیکن منہ میرے والا نہیں ہے، منہ میرے والا نہیں ہے۔ یہ وہ منہ ہے جس سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، یہ وہ منہ ہے جس نے ہمیشہ دل جوڑے ہیں، دل توڑے نہیں کبھی بھی۔ ہاں حضرت سارا کچھ ہے حضرت جی۔ میں تانوں کہاں ساڈا صاحب پتہ کس طرح دا، اسی ہاتھ چ پھڑ کے گولی چلان ڈے ہیں، بابا جی ہاتھ چ نہیں چلنی آیا، انہوں تقوی دی بندوق چ پا کے چلا، پھر ویکھ کی کر دی ہے گولی، تو ہاتھوں میں پڑھ کے چلا رہا ہے، اس طرح تو نہیں چلے گی۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے حضرت، لیکن بس ہمارے پاس اصل نہیں رہی حضرت۔ اس لیے میں آپ سب احباب سے گزارش کروں گا، نبی علیہ السلام کی آمد پاک کا ماہ ہے، پتر خوب سجاؤ، گلیاں سجاؤ، بازار سجاؤ، لیکن ہاتھ جوڑ کے عرضی ہے، او چاچا جی، او بابا جی، او میرے بچوں، میرے نوجوانوں، او سنی کاکیوں، او میلاد والوں، صرف سجاؤ نہ، خود بھی سجو یار، آئے خود بھی تو سجو نا یار، صرف سجا ہی رہے ہو، خود سج ہی نہیں رہے ہیں، وہ بھی تو کرو نا۔ حضور نبی علیہ السلام ہم سے جس کا تقاضا کر رہے ہیں، ہاں سیرت، اخلاق، کردار، اور قربان جاؤں حضور نبی علیہ السلام، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔